اسرائیل کیسے قائم ہوا؟ اسرائیل کا قیام 14 مئی 1948 کو عمل میں آیا۔ 25 اکتوبر 1947 کو جبکہ ابھی قیام اسرائیل کے منصوبے کو پیش کیا جا رہا تھا، بانی پاکستان قائد اعظم نے رائٹر نیوز ایجنسی کے نمائندوں کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا، فلسطین کے بارے میں ہمارے موقف کی وضاحت اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد چودھری ظفر اللہ خان نے کر دی ہے۔ مجھے اب بھی یہ امید ہے کہ تقسیم فلسطین کا منصوبہ مسترد کر دیا جائے گا، ورنہ ایک خوفناک چپکلش کا شروع ہونا ناگزیر اور لازمی امر ہے۔ یہ چپکلش صرف عربوں اور منصوبہ تقسیم نافذ کرنے والوں کے درمیان نہ ہوگی، بلکہ پوری اسلامی دنیا اس فیصلے کے خلاف عملی بغاوت کرے گی، کیونکہ ایسے فیصلے اسرائیل کے قیام کی حمایت نہ تاریخی اعتبار سے کی جا سکتی ہے اور نہ ہی سیاسی اور اخلاقی طور پر۔ ایسے حالات میں پاکستان کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوگا کہ عربوں کی مکمل اور غیر مشروط حمایت کرے اور خواہ مخواہ کے اشتعال اور دست درازیوں کو روکنے کے لیے جو کچھ اس کے بس میں ہے پورے جوش و خروش اور طاقت سے بروئے کار لائے۔ قائد اعظم کے الفاظ کی شدت کی وجہ سمجھنے کے لیے ہمیں اسرائیل کے قیام کے پس منظر کو سمجھنا ہوگا۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یہ دراصل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اس کے معنی ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے جو نسل جاری ہوئی، اسے قرآن حکیم میں بنو اسرائیل یا یہودا کے نام سے معصوم کیا گیا ہے۔ یہودا کا اولین مسکن ارض فلسطین تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو مصر میں ایک مقتدر منصب حاصل ہو گیا تو یہود فلسطین سے ہجرت کر کے مصر منتقل ہو گئے۔ تقریباً 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہود مصر سے ہجرت کر کے صحرائے سینا میں آ گئے۔ صحرائے سینا میں ان پر اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ، بادلوں کے مسلسل سائے اور ایک چٹان سے پانی کے 12 چشمے جاری کر کے مادی انعامات کیے اور تورات کی صورت میں ہدایت یعنی روحانی نعمت بھی عطا فرمائی۔ اس وقت ارض فلسطین پر ایک مشرک قوم عمالقہ قابض تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہود کو جہاد کا حکم دیا تاکہ ارض فلسطین کو عمالقہ سے آزاد کرایا جائے اور وہاں تورات کی تعلیمات پر مبنی عادلانہ نظام قائم کیا جائے۔ یہود نے جہاد سے انکار کر دیا اور سزا کے طور پر انہیں 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی گئی۔ بعد ازاں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں یہود کے صحرا میں پل کر جوان ہونے والی نسل نے جہاد کیا اور فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ عارضی ثابت ہوا اور مشرکین نے کچھ عرصے بعد یہود کو فلسطین سے نکال باہر کیا۔ اب یہود نے حضرت طالوت کی قیادت میں منظم ہو کر دوبارہ مشرکین سے جہاد کیا اور 1020 قبل مسیح میں پہلی بار فلسطین پر یہود کی مضبوط حکومت قائم ہوگی۔ حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام منصب خلافت پر مامور ہوئے۔ حضرت سلیمان نے بیت المقدس میں ہیکل سلیمانی تعمیر فرمایا جسے یہود کا قبلہ قرار دیا گیا۔ اس سے قبل تمام انبیاء کا قبلہ رخ خانہ کعبہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہود میں اختلافات پیدا ہو گئے اور فلسطین ریاست 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ شمالی ریاست کا نام اسرائیل تھا اور جنوبی ریاست کا نام یہودا۔ اسرائیل پر 721 قبل مسیح میں ایک مشرک قوم اشوریوں نے قبضہ کر لیا اور یہود کو 587 قبل مسیح میں بابل کے فرمانروا بخت نصر نے تباہ کر دیا۔ بخت نصر نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی قائم کردہ مسجد ہیکل سلیمانی کو شہید کر دیا، یہود کی ایک بڑی تعداد کو قتل کر دیا اور بقیہ کو بابل میں لے جا کر قید کر دیا۔ تقریباً 150 برس بعد ایران کے بادشاہ کے خورس نے، جنہیں قرآن ذوالقرنین کہتا ہے، یہود کو بابل سے آزاد کرایا۔ یہود دوبارہ ارض فلسطین آئے اور حضرت عزیر علیہ السلام کی قیادت میں دوبارہ منظم ہوئے۔ ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اس کے بعد یونانیوں کے ساتھ مسلسل حالت جنگ میں رہے 175 قبل مسیح میں یہود کو فیصلہ کن کامیابی حاصل ہوئی اور انہیں ایک عظیم سلطنت قائم کی جو تاریخ میں مکابی سلطنت کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد پر یہود کی اکثریت نے ان کی نبوت کو تسلیم نہ کیا، ان کے پیش کردہ معجزات کو جادو قرار دیا۔ جادو کرنا چونکہ شریعت میں کفر ہے، لہٰذا حضرت عیسیٰ کو مرتد قرار دے کر قتل مرتد کی سزا کے طور پر سولی دینے کی کوشش کی۔ یہود کو اس جرم کی سزا یہ ملی کہ 17 عیسوی میں رومیوں نے ارض فلسطین پر قبضہ کر لیا، ہیکل سلیمانی کو دوسری بار شہید کر دیا، یہود کی ایک بڑی تعداد کو قتل کیا اور بقیہ کو ارض فلسطین سے جلا وطن کر دیا۔ رومی ریاست نے بعد ازاں بحیثیت مجموعی عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمانوں نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو عیسائیوں نے پرامن طور پر ایک معاہدے کے نتیجے میں بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ معاہدے میں عیسائیوں نے طے کرایا کہ یہودیت بیت المقدس میں آباد نہ ہو سکیں گے۔
البتہ انہیں یہاں آ کر اپنے مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت ہوگی۔ مسلمانوں کے دور حکومت میں اس معاہدے پر عمل جاری رہا۔ آخری عثمانی خلیفہ سلطنت عبدالحمید خان کو یہود نے اس شرط پر بڑے مالی تعاون کی پیشکش کی کہ وہ یہود کو بیت المقدس میں آباد ہونے کی اجازت دیں۔ سلطان عبدالحمید نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا۔ جب بیت المقدس پر برطانیہ کا قبضہ ہوا تو 1917 میں اعلان بلفور کے ذریعے یہود نے بیت المقدس میں آباد ہونے کی اجازت حاصل کر لی۔ یہود نے فلسطینیوں سے منہ مانگے داموں جائیدادیں خریدی، جنہوں نے اپنی جائیدادیں فروخت کرنے سے انکار کیا۔ انہیں برطانوی حکومت کے زیر سرپرست زبردستی بے دخل کر دیا گیا۔ دستاویزات کے ذریعے ثابت کیا گیا کہ فلاں جائیداد 2000 سال قبل ہمارے فلاں بزرگ کے نام تھی، جس پر آج کوئی فلسطینی قابض ہے۔ برطانوی حکومت نے اس طرح کے دعوے قبول کیے اور یوں یہود فلسطین میں آباد ہوتے چلے گئے۔ یہ دھاندلی مسلسل جاری رہی۔ یہود کو باہر سے لا کر فلسطین میں آباد کیا جاتا رہا، جبکہ انہیں 1800 برس قبل یہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ بالآخر برطانیہ اور امریکہ کی ملی بھگت سے 1948 میں ایک یہودی ریاست اسرائیل کے نام سے قائم کر دی گئی۔ یہودیوں کو جب برطانیہ کے زیر سرپرستی فلسطین میں ناجائز طور پر آباد کیا جا رہا تھا تو اس پر اقبال نے کہا تھا، ہے ارض فلسطین پہ یہود کا اگر حق، اسپین پر کیوں حق نہیں پھر اہل عرب کا۔ اسرائیل کے اس طرح قیام کو کوئی بھی باضمیر انسان ناجائز قرار دے گا اور نہ ہی تسلیم کرے گا۔ یہاں تک کہ یہود کے خالصتاً مذہبی عناصر بھی اسرائیل کے اس طرح سے قیام کو جائز نہیں سمجھتے۔ معروف یہودی اسکالر ڈاکٹر ایلمر بیلجر نے اپنے مقالے کیا اسرائیل بائبل کی پیشگوئیوں کی تکمیل ہے میں لکھا ہے، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ پکا مذہبی یہودی یہ نہیں مانتا کہ موجودہ اسرائیل ریاست اس طریقہ عمل سے وجود میں آئی ہے جو بائبل کے احکامات سے ذرا بھر بھی مطابقت رکھتا ہو۔ بلا شبہ حق، عدل اور انصاف کا کوئی اصول اسرائیل کے قیام کی پشت پر نہیں ہے۔ اب اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں تو گویا یہ ایک ظلم اور دھاندلی کی سند عطا کرنے کا عمل ہے۔ ابن الوقتی کا تقاضا ہے کہ وقت کی سپر پاور امریکہ کے دباؤ میں آ کر اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، لیکن اصول پرستی کا تقاضا ہے کہ استحصال اور جبر کے سامنے ہرگز نہ گردن جھکائی جائے۔ فیصلہ تیرا ہے، تیرے ہاتھ میں ہے۔